السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مقدس ہے۔ ہم دو بہن بھائی ہیں۔ میرے والد تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور میری امی ایک اسکول ٹیچر تھیں۔ انہوں نے ہمیں اپنی محنت سے پڑھایا اور لکھایا۔ جب میرے بھائی نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو انہیں ایک اچھی نوکری بھی مل گئی، جس سے ہم سب بہت خوش ہوئے۔ اب میری امی میرے بھائی کی شادی کے بارے میں سوچنے لگیں۔ ایک دن انہوں نے میرے بھائی سے اس بارے میں بات کی تو بھائی نے کہا، امی، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، وہ میری کلاس فیلو تھی۔ امی کو کوئی اعتراض نہ ہوا، کیونکہ وہ ان والدین میں سے تھیں جو اپنی اولاد کی خوشیوں کو اپنی ترجیحات سمجھتی تھیں۔ انہوں نے بھائی سے کہا، مجھے اس لڑکی کا ایڈریس دو تاکہ میں اس کے گھر جا کر رشتے کی بات کر سکوں۔ اگلے دن میری ماں اس لڑکی کے گھر پر پہنچ گئیں۔ میری بھابھی اور دو بہنیں تھیں۔ بھابھی بڑی بہن تھیں اور ان کی چھوٹی بہن ابھی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ جب میری امی نے بھائی کے لیے بھابھی کا رشتہ مانگا تو ان کے والدین نے خوشی سے یہ رشتہ قبول کر لیا، کیونکہ بھائی نے پہلے ہی اپنے گھر میں یہ بات بتا رکھی تھی۔ یوں بھائی کی شادی طے ہو گئی۔ میری بھابھی بہت اخلاق مند اور نرم مزاج تھیں۔ انہوں نے سب کے ساتھ محبت اور عزت کا تعلق رکھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان کی یہ اہمیت برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ان سے لڑ پڑتی تھی۔ میری امی مجھے بار بار سمجھاتی کہ ایسا مت کیا کرو، وہ تم سے بڑی ہیں، ان سے تمیز سے بات کیا کرو، لیکن میری سمجھ میں امی کی کوئی بات نہیں آتی تھی اور الٹا ان سے کہتی، امی، آپ انہیں زیادہ سر پر نہ چڑھائیں، یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کو ہی گھر سے نکال دیں۔ میری بھابھی ہمیشہ خاموش رہتی۔ انہوں نے کبھی پلٹ کر مجھے جواب نہ دیا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ بھائی اور امی ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی اور بھائی جان کی لاڈلی تھی، لیکن جب میں دیکھتی کہ بھائی بھابھی کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں تو مجھے جیلسی محسوس ہوتی۔ میں دل ہی دل میں سوچتی کہ بھابھی کو گھر سے نکالنے کے لیے کیا کروں اور بھائی کو ان کے خلاف کیسے کروں، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا، کیونکہ میری امی کو ہمیشہ یہی یقین تھا کہ قصور میرا ہی ہوتا ہے۔ امی ہمیشہ بھابھی کا ساتھ دیتی اور اگر گھر میں کسی بات پر بھائی سے شکایت کرتی تو فوراً مجھے ڈانٹ پڑتی، کہتی، یہ سب تمہاری ہی غلطی ہے، نمرا نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ ان کے اس رویے پر میں چپ ہو جاتی، مگر اندر ہی اندر میرا دل ٹوٹتا رہتا۔ امی کو شاید میرے دکھوں کا اندازہ تھا، اسی لیے انہوں نے جلدی سے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ یوں میری شادی ہو گئی اور میں اپنے نئے گھر آ گئی۔ میرے شوہر کا میڈیکل سٹور تھا۔ وہ صبح سویرے کام پر جاتے اور رات گئے تک واپس آتے۔ جب وہ گھر آتے تو میں ان سے شکایت کرتی، آپ کے پاس میرے لیے تو وقت ہی نہیں ہے۔ پہلے پہل میرے شوہر میری باتیں برداشت کرتے رہے، یہ سوچ کر کہ وقت کے ساتھ میں سمجھدار ہو جاؤں گی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میری عادت بدلنے والی نہیں تو وہ بھی غصے میں آ کر مجھ سے لڑنے لگے۔ وہ کہتے، میں سارا دن تھکا ہارا گھر آتا ہوں اور تم ہو کے شروع ہو جاتی ہو اپنی فضول باتوں کے ساتھ۔ جب وہ مجھے ڈانٹتے تو میں بھی آگے سے زبان درازی کرتی اور بات ہمیشہ بگڑ جاتی۔ میرے دل میں یہ خیال شدت سے جنم لیتا کہ جیسے میرے بھائی اپنی بیوی نمرا بھابھی سے محبت کرتے ہیں، کاش میرا شوہر بھی مجھ سے ویسا ہی پیار کرے۔ میرے شوہر کے سخت رویے نے میرے دل میں بھابھی کے لیے نفرت کو اور بھی بڑھا دیا۔ یوں لگتا تھا کہ میری زندگی میں ہر مسئلے کی جڑ وہی ہے۔ میں اپنی مرضی سے اٹھتی، گھر کے کام بھی اپنی سہولت سے کرتی اور کسی بھی بات پر گھر والوں سے میں الجھ پڑتی۔ میری بدتمیزی سے سب ہی تنگ آ گئے تھے، یہاں تک کہ
اب وہ مجھے کم ہی بلاتے تھے۔ جب بھی کوئی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو انہیں الٹا ہی باتیں سنانے لگتی۔ نتیجتاً سب نے مجھ سے فاصلہ اختیار کر لیا۔ میری ساس نے میری ماں سے شکایت کی اور امی نے مجھے خوب ڈانٹا۔ انہوں نے کہا، کیوں ہماری ناک کٹوا رہی ہو؟ تمہارے سسرال والے یہی کہیں گے کہ ماں نے تمیز نہیں سکھائی، تمہاری پرورش پر انگلیں اٹھیں گی۔ اپنے گھر میں تمیز سے رہو اور سب کی عزت کرو، جیسے تمہاری بھابھی نمرا ہم سب کی عزت کرتی ہے۔ امی کی زبان سے نمرا کا نام سنتے ہی میرے دل میں آگ لگ گئی، یوں لگا جیسے کسی نے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو۔ میرا دل چاہا کہ اس نام کو ہمیشہ کے لیے میں اپنی زندگی سے نکال دوں۔ میرا بس چلتا تو نمرا بھابھی کو نہ صرف اپنی بلکہ بھائی کی زندگی سے بھی نکال باہر کرتی۔ جب بھی میں نمرا بھابھی کی برائیاں بھائی کے سامنے کرتی، وہ ہمیشہ خاموش رہتے۔ نہ وہ میری باتوں میں آتے اور نہ کبھی انہوں نے نمرا بھابھی کو میری کہی ہوئی باتوں پر ڈانٹا۔ یہی بات مجھے سب سے زیادہ چبھتی تھی۔ ایک طرف میرے شوہر تھے جو ہر وقت اپنے کام میں ہی مصروف رہتے تھے۔ جب وہ گھر آتے تو میں بھی انا کا مسئلہ بنا کر ان کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ میری یہ بے پرواہی اور رویہ ان کے دل کو چوٹ پہنچاتا۔ یوں محسوس ہوتا کہ وہ مجھ سے بیزار ہو چکے ہیں، کیونکہ اب وہ بھی مجھ سے کم ہی بات کرتے تھے۔ کچھ وقت بعد گھر میں میرے دیور کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ جلد ہی ان کی بھی شادی ہو گئی۔ میری دیورانی نہ صرف بہت خوبصورت تھی بلکہ خوش اخلاق بھی تھی۔ اس نے گھر آتے ہی سب لوگوں کا دل جیت لیا۔ وہ سب کی عزت کرتی، سب کا خیال رکھتی اور ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ میرا دیور بھی اس کا بہت خیال رکھتا، اس سے محبت سے پیش آتا اور اس کی ہر ضرورت پوری کرتا۔ پھر مجھے یہ جان کر شدید دھچکا لگا کہ میری دیورانی نمرا بھابھی کی ہی چھوٹی بہن تھی۔ جب میری ساس نے نمرا بھابھی اور ان کے اخلاق دیکھے تو انہوں نے ان کی بہن کا رشتہ مانگ لیا تھا اور یوں وہ میری دیورانی بن گئی۔ لیکن وہ بالکل نمرا بھابھی کی طرح نکلی، شاید اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اس کی خوبصورتی، اخلاق اور سب کا دل جیت لینے والی عادتیں مجھے ایک آنکھ بھی نہ بھاتی تھیں۔ جب بھی میں اپنی دیورانی سمرا کو دیکھتی، مجھے نمرا بھابھی یاد آتی۔ اب میں سمرا کے خلاف سازشیں رچنے لگی۔ میں سب کو اس کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی، لیکن کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ہر طرف سے ناکام ہو کر میں نے سوچا کہ کچھ اور کرنا پڑے گا، مجھے ایک بڑا منصوبہ بنانا ہوگا۔ میں انہی سوچوں میں گم سم سی ادھر ادھر گھوم رہی تھی، لیکن کوئی حل مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب بھی میں اپنے دیور کو دیکھتی کہ وہ سمرا کا کتنا محبت سے خیال رکھتا ہے، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پوری کرتا ہے اور اس سے ہمیشہ نرم سے لہجے میں بھی وہ بات کرتا ہے، تو میرے دل میں آگ لگ جاتی۔ یہ دیکھ کر میں اپنے شوہر سے لڑنے جھگڑنے لگتی۔ دیکھیں، آپ کا بھائی اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھتا ہے، اس سے کتنا پیار کرتا ہے اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ میں غصے سے کہتی۔ میرے شوہر پہلے تو خاموش رہے، لیکن پھر تحمل سے انہوں نے مجھے جواب دیا، یہ سب سمرا کے رویے کا نتیجہ ہے۔ وہ میرے بھائی کا بہت خیال رکھتی ہے۔ جب وہ تھکا ہارا گھر آتا ہے تو اس کی خدمت کرنے لگتی ہے، کبھی اسے پانی دیتی ہے، کبھی چائے بنا کر اس کے سامنے پیش کرتی ہے۔ تم نے ایک بار بھی ایسا نہیں کیا، تم الٹا مجھ سے لڑنے لگ جاتی ہو۔ یہی فرق ہے تم دونوں میں، وہ محبت سے اپنی جگہ بناتی ہے اور تم ہر وقت جھگڑے کے لیے تیار رہتی ہو۔ یہ بات سن کر میرے اندر طوفان مچ گیا۔ مجھے غصہ آیا، لیکن ذرا بھی اپنی غلطی کا احساس نہ ہوا۔ میرے دل میں نفرت کا لاوا مزید پکنے لگا اور میں اپنے انتقام کے بارے میں سوچنے لگی۔ بلکہ مجھے اس بات کا غصہ تھا کہ میرا شوہر بھی میری دیورانی کی تعریفیں کر رہا تھا۔
اس کی موجودگی اور اس کی تعریفوں نے میرے دل میں جلن اور حسد بھر دیا تھا۔ میں نے سوچا اب اس عورت کو گھر سے نکالے بغیر مجھے سکون نہیں ملے گا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ پھر ایک دن موقع مل گیا۔ میرے شوہر کے تایا کا بیٹا جاوید ہمارے گھر پر آیا ہوا تھا اور وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ میں نے وہ موقع ضائع نہ ہونے دیا۔ میں نے اپنی دیورانی سمرا کو پاس بلایا اور مصنوعی ہمدردی کے لہجے میں کہا، سمرا، جاوید بھائی تمہیں بلا رہے ہیں، شاید کسی کام کے لیے۔ سمرا میری باتوں میں آ گئی اور فوراً جاوید کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی، میں نے دروازہ فوراً سے باہر سے کنڈی لگا دی اور اونچی آواز میں شور مچانے لگی۔ میری چیخ و پکار سن کر گھر کے تمام لوگ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ سب حیران ہو کر پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ میں نے مصنوعی غم اور غصے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو اپنی آنکھوں سے، وہ سمرا جسے آپ لوگ لاڈلی سمجھتے تھے، اس نے آپ سب کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے۔ میں نے اسے اور جاوید کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ میرے الفاظوں کو سن کر سب لوگ حیران اور ششدر رہ گئے۔ میں نے جلدی سے کنڈی کھولی اور دروازہ کھلتے ہی سمرا اور جاوید دونوں اندر کھڑے مجھے نظر آئے۔ سمرا کا چہرہ بے یقینی اور خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ میرے دیور کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ آگے بڑھ کر سمرا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار کر بولا، میرے پیار میں کیا کمی رہ گئی تھی جو تو اتنی گر گئی؟ میرے ہی تایا زاد کے ساتھ تم نے اپنے تعلقات قائم کر لیے۔ سمرا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ بے بس ہو کر دہائیاں دینے لگی، یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ بھابھی نے مجھے کہا تھا کہ جاوید بھائی بلا رہے ہیں، میں بے قصور ہوں، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ جاوید نے بھی سب کے سامنے اعلان کیا، میں نے تو اسے بلایا ہی نہیں۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جھوٹ بول دیا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میری بات پر سب کے چہروں پر شبہ اور سمرا کے چہرے پر حیرت اور دکھ کے آثار نمایاں تھے۔ وہ گڑ گڑا کر سب سے کہنے لگی، میری بات کا یقین کرو، میں بالکل بے قصور ہوں۔ لیکن اس کی آنکھوں میں نمی اور آواز میں لرزش کے باوجود گھر والوں کی نظروں میں پہلے ہی اس کی عزت خاک میں مل چکی تھی۔ سب نے اسے قصوروار سمجھتے ہوئے اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ شاید حقیقت کچھ اور ہو۔ سمرا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی اس کی فریاد ہی سننے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ میری ماں نے غصے سے کہا، ہمیں تم پر اتنا بھروسہ تھا، لیکن تم نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ سمرا نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا، شاید امید تھی کہ میں کچھ کہوں گی، لیکن میں نے نظریں چرا لیں۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے ندامت کا احساس پیدا ہوا، مگر حسد نے اسے دبانے نہیں دیا۔ گھر کے ماحول میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا اور سمرا کی بے بسی میرے جھوٹ کی وجہ سے بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار میرے دیور نے غصے سے کہا، یہ عورت اس گھر کے لائق نہیں، آج سے اس کا یہاں کوئی تعلق نہیں، اور اسے اسی وقت گھر سے نکال دیا گیا۔ سمرا روتی بلکتی چیختی چلاتی رہی، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ یہ منظر میرے لیے ایک فتح کا لمحہ تھا، لیکن سمرا کی بربادی کا آغاز میرے دل میں سکون کی ایک عجیب سی لہر دوڑا گیا۔ مگر میں جانتی تھی کہ میں نے ایک بے قصور انسان کی زندگی برباد کر دی تھی، لیکن میری انا اور حسد اس وقت سب پر غالب آ چکی تھی۔ وہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی، مگر جاتے ہوئے میری طرف مڑ کر ایک آخری بار دیکھا اور کہنے لگی، بھابھی آپ کبھی خوش نہیں رہیں گی، یہ میری بد دعا ہے۔ میں نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا اور بے نیازی سے جواب دیا، جاؤ بہت دیکھے تمہاری جیسی بد دعائیں دینے والی، تمہاری بات کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔
لیکن کہتے ہیں نا، وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، ہر عمل کا مقفات عمل ضرور ہوتا ہے۔ کچھ دن گزرے لیکن اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی نے گھر کر لیا تھا۔ زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر قدرت کا انصاف خاموش نہیں رہتا۔ وہ بددعا جسے میں نے ہنسی میں ٹال دیا تھا، شاید میرے نصیب کی کہانی کا حصہ بننے لگی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور مجھے احساس ہوا کہ جن باتوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہی ہماری زندگی میں گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ کچھ دن بعد میں اپنے شوہر سے لڑ کر اپنی امی کے گھر آ گئی۔ وہاں میری بھابھی نے مجھ سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ میری دیورانی تھی، جو کہ میری بھابھی کی بہن تھی۔ یہ تعلقات کی الجھنیں مزید تلخیوں کو جنم دیتی رہیں۔ میں نے بھی بھابھی کو منانے کی کوشش کی، الٹا میں نے دل میں سوچا کہ اگر انہیں تکلیف دیکھ کر میں خوش ہو سکتی ہوں تو یہ بھی غنیمت ہے۔ لیکن زندگی ہمیں ہمیشہ وہ سبق دیتی ہے جس کا ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ خود پر ظلم تو کسی حد تک برداشت ہو جاتا ہے، لیکن جب اپنے کسی عزیز کو دکھ میں دیکھتے ہیں تو وہ زخم سہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میری بھابھی بالکل چپ ہو چکی تھی۔ وہ نہ زیادہ بولتی تھی، نہ ہی کسی کے پاس بیٹھتی تھی۔ جب سے میں گھر میں آئی تھی وہ کم ہی اپنے کمرے سے باہر نکلتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکوت تھا جو اندرونی تکلیف کی گواہی دے رہا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ بھابھی کیوں اتنی خاموش ہو گئی ہیں؟ پہلے تو ہر بات پر ہنستی تھی۔ امی نے آہ بھری اور کہا، بیٹا، دل کے زخم ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ شاید تمہارے رویے سے بہت دکھی ہیں، لیکن وہ زبان سے کبھی کچھ بھی نہیں کہیں گی۔ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری بھابھی کے دماغ میں آخر کیا چل رہا تھا، اور وہ میرے خلاف آخر کیا منصوبے بنائے بیٹھی ہیں۔ ایک دن دوپہر کے کھانے کے بعد ہم فارغ ہو کر بیٹھے ہی تھے کہ میرے ماموں کا بیٹا گھر آیا۔ وہ مجھے کچھ اس طرح گھور رہا تھا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار پر نظریں گاڑ کر بیٹھا ہو۔ میں نے اس کی حرکتوں کی پرواہ نہ کی اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ایک دفعہ مجھے پرپوز کیا تھا، لیکن میں نے اسے سخت لہجے میں ڈانٹ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے صاف کہہ دیا تھا، تمہارے جیسے انسان کو میں منہ بھی نہ لگاؤں، آئندہ ایسی بات کرنے کی جرت مت کرنا۔ مگر اس دن جب وہ دوبارہ آیا تو اس کی آمد نے میری زندگی میں طوفان برپا کر دیا۔ میری بھابھی جو بظاہر ہمیشہ معصوم اور بے گناہ بننے کی کوشش کرتی تھی، دراصل میرے خلاف ایک مکروہ منصوبہ بنا چکی تھی۔ انہوں نے میرے اسی کزن قاسم کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازشیں کی۔ وہ بدلہ لینا چاہتی تھی، شاید اس وقت کا کہ میں نے ان کی بہن کے ساتھ کچھ ایسا کیا تھا جو ان کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ قاسم اور میری بھابھی نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ قاسم میرے قریب آئے گا اور وہ ہماری تصویریں بنا کر میرے شوہر کو بھیج دے گا۔ قاسم نے منصوبے کے عین مطابق عمل کیا اور بھابھی نے موقع پاتے ہی ان تصویروں کو میرے شوہر کے پاس پہنچا دیا۔ میرے شوہر کا فون آیا۔ ان کی آواز میں وہ اعتماد غائب تھا جو ہمیشہ میرے دل کو سکون دیتا تھا۔ وہ غصے سے کہنے لگے، آئندہ میرے گھر میں قدم مت رکھنا، وہیں رہو جہاں ہو۔ میں حیرت زدہ ہو کر پوچھتی رہ گئی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ مگر انہوں نے مزید کوئی وضاحت دیے بغیر کہا، یہ سب تم اپنے اس عاشق سے پوچھو جس کے ساتھ تم تصویریں بنوا رہی تھی۔ میرے اوسان خطا ہو گئے، میں سمجھ نہ سکی کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ جب میں نے حقیقت جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے وہ ساری تصویریں مجھے بھیج دیں جو بھابھی نے ان کے پاس بھیجی تھی۔ میں ان تصویروں کو دیکھ کر بالکل سکتے میں آ گئی۔ ان میں سے کوئی لمحہ ایسا نہ تھا
جسے میں یاد کر سکوں یا جس کے بارے میں سوچوں کہ یہ سب ہوا کیسے۔ میری بھابھی اور قاسم کی سازش مکمل طور پر کامیاب ہو چکی تھی اور میری زندگی برباد بھی کر دی گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے شوہر کو یہ سب میں سمجھاؤں بھی تو کیسے سمجھاؤں۔ میں نے وہ تصویریں دوبارہ دیکھیں اور ایک گہری سانس لے کر اپنے کزن کے پاس گئی۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ اسی دوران میری بھابھی کمرے میں داخل ہوئیں اور مسکرا کر پوچھنے لگیں کیا ہوا۔ میں نے ان تصویروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ جھوٹی تصویریں بنا کر تم نے میرے شوہر کو بھیج دی ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جاؤں۔ میری بھابھی ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا سکون اور طنز تھا۔ وہ بولی، اب کیوں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ جب میری بہن کو گھر سے نکالا تھا تب تم نے کچھ بھی نہیں سوچا۔ اس نے ایسا کیا کر دیا تھا تمہارے ساتھ جو تم نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا؟ اس وقت مجھے حقیقت کا اندازہ ہوا۔ یہ سب ان دونوں کی پلاننگ تھی۔ میں نے خاموشی اختیار کی اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے دماغ میں ایک بھنور تھا۔ میں نے اپنے ماضی کے رویوں پر مکمل غور کیا۔ وہ بھابھی جن کے ساتھ میں نے ہمیشہ برا سلوک کیا، کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی، نہ میرے خلاف کچھ کہا، نہ ہی امی یا بھائی کو میرے رویے کے بارے میں بتایا۔ میری ہر بدتمیزی، ہر بے ادبی، سب کچھ انہوں نے چپ چاپ برداشت کیا۔ پھر ان کی بہن، جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ذلیل کر کے گھر سے نکلوا دیا، اس نے آج تک میرے خلاف کوئی سازش نہیں کی، ہمیشہ میری عزت کی، میری بات کو برداشت کیا اور کبھی میرے آگے اف تک نہ کی۔ میرے اندر گہرا پچھتاوا پیدا ہوا۔ میں ساری رات اپنے اعمال پر غور کرتی رہی اور روتی رہی، دل سے دعا کرتی رہی کہ شاید اللہ مجھے معاف کر دے۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ صبح میں اپنی دیورانی کے پاس جاؤں گی، اس سے معافی طلب کروں گی اور سب لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے اسے بلا وجہ پھنسایا۔ اس کا قصور نہیں تھا۔ صبح ہونے کا انتظار کیے بغیر میں فوراً اٹھی اور اپنی بھابھی کے پاس گئی۔ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں اپنی غلطی کو مانتی ہوں، میں سب لوگوں کو سچ بتاؤں گی اور آپ سے دل سے معافی چاہتی ہوں۔ میری بات کو سن کر میری بھابھی نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ ان کے لہجے میں محبت اور شفقت تھی۔ وہ بولیں، میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا، بلکہ تمہیں تمہاری غلطی کا احساس دلانا تھا۔ میں ہاں میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور پوری رات خود کو کوستی رہی۔ میرے دل میں بے سکونی اور شرمندگی کا ایک طوفان برپا تھا۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں سیدھا سمرا کے پاس گئی۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کی معصومیت مجھے مزید شرمندہ کر رہی تھی۔ سمرا، مجھے معاف کر دو۔ میری آواز لرز رہی تھی اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مقدس، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیرانی سے بولی۔ میں جانتی ہوں جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ مجھے حسد ہو گیا تھا تم سے۔ سب تمہاری تعریفیں کرتے تھے اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں غیر ضروری ہوں۔ میں نے اپنی حرکتوں سے سب کو خود سے دور بھی کر دیا تھا، لیکن اب میں اپنی ان غلطیوں کو سدھارنا چاہتی ہوں۔ تم بے قصور ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے حق کا سکون حاصل کرو۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے سسرال پہنچی اور سب کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ یہ سب میرا پلان تھا، سمرا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ میری ہی غلطیوں کا نتیجہ تھا۔ میں نے اپنی بے جا انا اور حسد کی وجہ سے سب کے دلوں میں جگہ کھو دی، لیکن اب مجھے اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے اور میں اسے قبول کرتی ہوں۔ میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ سمرا کو اس گھر میں رہنے دیں۔ یہ بے قصور ہے اور اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ سب کے چہروں پر
حیرت کے ساتھ ساتھ کچھ نرمی بھی آ گئی۔ میں سمرا کو وہیں چھوڑ کر واپس جانے لگی تو میرے شوہر کی آواز نے میرے قدموں کو روک دیا۔ رکو مقدس، تم کہاں جا رہی ہو؟ کیا تم واپس نہیں آؤ گی؟ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ میرے قریب آئیں اور مسکراتے ہوئے بولے، مجھے نمرا بھابھی نے سب کچھ بتا دیا ہے، چلو اب جلدی سے اندر آؤ۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے کسی کی کچ کچ نہ سننے کو، اور نہ ہی کوئی ہے جو میرا سر کھانے والا ہو۔ ان کی باتوں کو سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں ان کے چہرے پر محبت اور معافی کے آثار دیکھ کر ہنس پڑی۔ وہی لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ غلطیوں کا اعتراف اور سچائی کو اپنانا ہی رشتوں کو جوڑنے کا اصل طریقہ ہے۔ میں ان کے ساتھ اندر چلی گئی، دل میں ایک نیا عزم اور سکون لیے۔ یہی تو زندگی کی اصل خوبصورتی ہے کہ معافی اور محبت سے ہی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ حسد اور انا انسان کے رشتے خراب کر دیتی ہے۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا اور دوسروں سے معافی مانگنا ہی اصل بہادری ہے۔ مقدس نے اپنے دل کی کڑواہٹ ختم کر کے سچائی کا راستہ اپنایا، جس نے نہ صرف اس کے اپنے رشتے بچائے بلکہ سمرا کی زندگی کو بھی سنوار دیا۔ حسد اور انا انسان کو تنہا کر دیتے ہیں، جبکہ محبت اور معافی رشتوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے سے نہ صرف سکون ملتا ہے بلکہ دوسروں کے دل بھی تو جیتے جا سکتے ہیں۔ سچائی اور انصاف کا راستہ اپنانا ہمیشہ بہتر نتائج لاتا ہے۔ دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہنا اور ان کا ساتھ دینا ہی تو انسانیت ہے۔ معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔